السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آرزو کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. ہمیں جی آج جوائن کیا ہے سنجے ڈکشت جی نے. بہت شکریہ سر. اور سب سر کو جانتے ہی ہیں، سر آتھر بھی ہیں اور زبردست یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر کہ آج آپ نے جوائن کیا ہے. گڈ آفٹرنون آپ کو، بہت بہت گریٹنگس فرام مائی سائڈ. تھینک یو سر. آج ہم آپ سے سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کے پرائم منسٹر مودی جی جو ہیں وہ کشمیر گئے تھے، تو بڑا عجیب، لندن میں، امریکہ میں پتہ نہیں کتنے کتنے پروٹیسٹ ہو رہے تھے، لیکن آخر وہ وہاں کرنے کیا گئے تھے جو اتنا لوگ شور مچا رہے ہیں؟ مطلب کشمیر ہی تو گئے تھے، پی او کے تھوڑی گئے تھے. بالکل صحیح، اور وہ بھی لیکن سر کشمیر میں تھے. کشمیر ہی شور مچا رہے تھے سر. بہت میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بڑی پکچرز آئی ہوئی ہیں. دیکھیے وہ جو لندن والے ہیں نا، وہ کشمیری تو ہے نہیں، وہ سارے کے سارے میر پوری ہیں. اور میر پوری جو ہے وہ سب آدھے پنجابی ہوتے ہیں، آپ بھی جانتی ہو. تو اس لیے ان کو تو میں کشمیری مانتا ہی نہیں. ان کو شیخ عبداللہ نے بھی کشمیری نہیں مانا تھا، اسی لیے تو چھوڑ دیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ آپ نے انبریکنگ انڈیا پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ بالکل سر، کیوں نہیں، رکھی ہے میرے پاس اور پڑھی 2 بار. تو یہ جو ہے انڈین آرمی جب پورے پوزیشن میں تھی کہ پورے کے پورے کو آکیپائی کر لے، تو شیخ عبداللہ نے اس کو روک دیا تھا کہ یہ میر پوری نہیں آ جائے، یہ میر پوری کشمیری نہیں ہے، یہ جو ہے یہ میرے سے اتفاق نہیں رکھتے، تو یہ اس طرح کا غلط ہے کہ مسلمان ہو جائیں گے، پھر مجھے پرابلم آئے گی. تو یہ تو میر پوری ہے. میر پوری کا تو ہم لوگ تو زیادہ دھیان دیتے نہیں ان کی طرف. اچھا، آپ کو کنفرم ہے کہ میر پور کے ہی لوگ تھے. لیکن سر پھر بھی مودی جی گئے تھے تو کیا کوئی پروجیکٹ وغیرہ تھے؟ کس لیے گئے تھے؟ مودی جی نے تو وہاں بڑے بڑے پروجیکٹ، قریب 20,000 کروڑ کے پروجیکٹس انہوں نے وہاں پر اوپن کیے، اناؤنس کیے. 20,000 کروڑ انڈین روپیز. سو دیٹ مینس ان ٹرمز آف پاکستانی روپیز یہ قریب ہوگا آلموسٹ 45,000 کروڑ پاکستانی روپیز کے پروجیکٹس جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر کچھ تو اوپن کیے، جیسے جو آپ کی جو نئی ٹنل ہے آپ کی قاضی گنڈ جس کی بنیہال کے بیچ میں، بنیہال کی جو پرانی ٹنل ہے وہ اس سے قریب 1,000 فٹ اوپر ہے، جو پریزنٹ ابھی جس کو انوگریٹ کیا انہوں نے. تو وہ ونٹرز میں بار بار سنو باؤنڈ ہو جاتی ہے، اس میں بہت پرابلم آتی ہے. یہ جو ہے یہ آل ویدر ہوگی، یہاں پر سنو فال نہیں ہوتا ہے، ہوتا بھی ہے تو اتنا لائٹ ہوتا ہے کہ اس کو آسانی سے ہٹایا جا سکے. تو اب جو کنیکشن ہے ویلی کا، کشمیر ویلی کا، وہ آل ویدر ہو گیا ہے. ریلوے لائن تو پہلے سے ہی چالو ہے بنیہال سے. اب اس وقت کام چل رہا ہے وہاں پہ، بہت بڑا جو کام چل رہا ہے وہ چناب برج کا کام چل رہا ہے، جو کہ ورلڈ کا ہائیسٹ برج ہے. اور اس پر بھی یہ سمجھیے کہ اس کی جو آرچ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. آرچ کے اوپر جو جتنے بھی پلرز لگائے جا رہے تھے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اس پر اس سمے ڈیک پشنگ کا کام چل رہا ہے اور وہ قریب قریب آدھا پورا ہو چکا ہے. تو بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ وہ پورا کمپلیٹ ہو کے، اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اس کا جو قریب 120 کلومیٹر کا وہ اسٹریچ ہے کٹرا سے لے کے اور بنیہال کا، اور اس میں سے قریب قریب 110 کلومیٹر جو ہے وہ ٹنلز میں، اور صرف 10-12 کلومیٹر ٹنلز کے باہر ہے، اور وہ ہے جس میں 4-5 اسٹیشن بھی بنیں گے. اٹس اے ریمارکیبل ورک. وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، اس کو انہوں نے انوگریٹ کیا. باقی یہ جو ٹرین ہے، یہ ریلوے لائن جو ہے وہ کٹرا، ویشنو دیوی کٹرا تک کمپلیٹ ہو چکی ہے. بیچ میں 111 کلومیٹر بچی ہے. پھر بنیہال سے لے کے، جو بنیہال جو ہے وہ جموں سائڈ میں ہے، وہاں سے لے کے اور بیچ میں 11 کلومیٹر کی ٹنل ہے، اس کو لے کے اور وہاں سے بارامولہ تک ریل چل رہی ہے. آج سے نہیں، قریب 10 سال سے چل رہی ہے، 10-11 سال سے چل رہی ہے. تو ابھی انہوں نے یہ ٹنل کا انوگریشن کیا، 2 بڑے بڑے ڈیمز کا انوگریشن کیا، ایک سولر پلانٹ کا انوگریشن کیا. تو یہ بہت بڑے بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس انہوں نے وہاں پر کیے. اور بیسکلی تھرسٹ اس کے اوپر تھا کہ جو اکنامک ویل بینگ ہے اس پر ہم جموں کشمیر کو ڈالیں، اور جو پرانی جو تماشے بازی ہے اس کو پیچھے چھوڑیں. دیٹ واز دا تھرسٹ. ہاں آف کورس، لیکن جو وہاں پر جو بدماشیاں جو کرتے ہیں، اور آئی ایس آئی کا جو فٹ پرنٹ ہے وہاں پہ،
اس کو تو بہت کشٹ ہوا ہوگا. آئی ایم کوائٹ شیور مسٹ بی ویری ویری انہیپی. تو سر ٹورزم وغیرہ کی طرف میرے خیال ہے آپ جانا چاہیں گے. ساری کچھ چیزیں جب آپ اتنا ڈیولپمنٹ کریں گے تو ٹورزم کا بھی ہم نے سنا تھا کہ ٹورسٹ بھی جو ہے ویزا دیا جائے گا لوگوں کو اور ٹورزم کی طرف جائے گا کشمیر. اچھا تو سر مجھے یہ بتائیے کہ کشمیر کا جیسے ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ اتنی ڈیولپمنٹ کی جا رہی ہے تو یقیناً ٹوریزم کی طرف پھر جانے کا ارادہ ہوگا کہ وہاں پہ ٹورسٹ آئیں. ایک بار ہم نے سنا بھی تھا کہ کچھ ویزاز وغیرہ بھی دیے جائیں گے لوگوں کو جو یورپین کنٹریز سے اور دوسری کنٹریز سے آنا چاہیں. جو ٹورزم تو ویسے بھی پچھلے سال بہت اچھا ٹورزم تھا. اس بار تو ونٹرز میں ریکارڈ ٹورزم تھا. اب تو وہاں پہ 12 مہینے ٹورزم ہونے لگا ہے اور اس بار بھی ایسی امید ہے کہ بہت اچھا ٹورزم جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ٹورزم کیول ابھی تک کشمیر جاتا تھا. جیسے جو اسپاٹس جس طرح سے کشمیر میں ہے ویسے ہی اسپاٹس جو ہیں وہ جموں میں بھی ہیں. تو اب وہ جموں کا بھی ٹورزم ڈیولپ کرنے کی طرف زور دیا جا رہا ہے. ایک بات. اور دوسری بات وہاں پر ایسے واٹر اسپاٹس ہیں بہت سارے چونکہ وہاں پہ ڈیمز ہیں. جموں میں نئے ڈیمز بھی بن رہے ہیں اور بھی چناب پہ بہت سارے ڈیمز ہیں. تو بہت سارا وہاں کا ٹورزم پوٹینشیل ہے. پھر انفراسٹرکچر بہت امپروو ہو گیا ہے. کئی ساری ٹنلز بن گئی. جو ایک ٹنل تو ابھی انوگریٹ ہوئی ہے. دوسری ایک اور بیچ میں جو پٹنی ٹاپ والا جو ایک ایریا ہوتا ہے, پتہ نہیں جموں سے آپ فیملیئر ہیں کہ نہیں ہے, کہ جب جموں سے شری نگر جاتے ہیں تو ایک قریب 2500 میٹر کا ایک پٹنی ٹاپ آتا ہے. تو وہ پٹنی ٹاپ کو بائی پاس کرنے کے لیے بھی وہاں پہ چنانی نصیری ایک ٹنل بنا دی گئی ہے. وہ قریب 9 کلومیٹر کی ٹنل وہ ہے. تو جو ٹائم لگا کرتا تھا پہلے 12 گھنٹے جموں سے شری نگر, وہ اب 6-7 گھنٹے میں ہو جاتا ہے. تو یہ تو ٹورزم کے لحاظ سے بھی ہے. دوسری بات وہاں پر 370 ہٹنے کے بعد سے اب باہر سے جو انڈسٹریل انویسٹمنٹ ہے اس کو آنے کا بھی راستہ صاف ہو گیا ہے. تو انڈسٹریل انویسٹمنٹ کا خاص طور سے جموں میں جہاں پہ کافی پلین ایریا ہے وہاں پر بہت پوٹینشیل ہے. تو وہاں پر انڈسٹریل انویسٹمنٹ وہاں پر بھی, اور شری نگر کے لیے بھی آپ نے دیکھا ہوگا پورا ایک یو اے ای سے ایک انویسٹمنٹ گروپ جو تھا وہ ابھی شری نگر جا کے آیا ہے. تو اس طرف بھی اب دھیان دیا جا رہا ہے. نہیں تو پہلے تو کیا تھا کہ پورا کا پورا شری نگر میں کچھ لوگوں نے منوپلی کر رکھی تھی اور وہ پورا جس کو کہتے ہیں کانفلکٹ انڈسٹری وہاں بنا رکھی تھی. اور اس کانفلکٹ سے کچھ سلیکٹ لوگ تھے وہ اس سے بینیفٹ کرتے تھے اور اس کا ایک حصہ پبلک کو دیتے تھے پتھر بازی کرنے کے لیے. اور ساتھ میں ان کو باہر سے بھی, آپ جانتے ہیں کہاں سے, وہاں سے بھی فنڈز آتے تھے. وہ سسٹم اب بند ہے اس وقت قریب قریب. حالانکہ بیچ بیچ میں ابھی بھی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے گورنمنٹ آف انڈیا کو بیوقوف بنا کے دوبارہ اسی راستے چلے جائے, لیکن اب وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ خاص طور سے جموں میں پبلک جو ہے اب پوری طرح سے انویسٹڈ ہے ان دی نیو پیراڈائم. They don't want to stick to that same old conflict industry. نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ہونا چاہیے کیونکہ ٹورزم تو خیر بالکل ہمیشہ سے ہی ہم سنتے آئے بچپن سے کہ وہ فلمیں بھی دیکھتے تھے شمی کپور صاحب کی, ابھی بھی جو ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پر آتی ہیں, اور تو کشمیر کو دکھاتے تھے, بڑا خوبصورت لگتا ہے. لیکن سر کشمیر سے ہی ریلیٹڈ ایک نیوز اور جو ہے وہ میں نے سنی, اب کہاں تک ٹھیک ہے آپ بتا پائیں گے, کہ ایک تو یہ کہا گیا انڈیا میں کہ کوئی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پاکستان میں ہائر اسٹڈیز کے لیے نہیں آ سکتے. اچھا یہ بات تو کہی گئی کہ اگر یہاں کوئی آیا تو جب وہ واپس جائیں گے تو ان کی ڈگریز کو نہیں مانا جائے گا, انہیں جابز نہیں ملیں گی. اس قسم کی نیوز بھی چل رہی تھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ اور سب جگہ. اس میں ایک حصہ یہ بھی بتایا گیا یہاں پہ لوگوں کو کہ یہ اس لیے کیا ہے انڈیا نے کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کشمیر سے بیسکلی پاکستان آئیں گے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پر آ کے کسی قسم کی سٹیزن شپ مانگے یا کوئی اور اس قسم کی گڑبڑ ہو. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیے انڈیا نے اس لیے اس کو کیا کیونکہ ایک یہ پورا کا پورا ریکٹ چلا کرتا تھا کشمیر سے, جو سارے کے سارے یہ سیپریٹسٹ اور یہاں سے دونوں کے تعلق تھے. آپ تو جانتے ہیں یاسین ملک تو پاکستان جا کے شادی تک کرے ہے, ابھی بھی ان کی جو محترمہ ہے وہ پاکستان میں ہی ہیں اور وہ ان کو ویزا نہیں مل رہا بھارت آنے کا.
تو ایک پورا کا پورا اسکینڈل تھا خاص طور سے میڈیکل کالج کو لے کے, اور وہ جو تھی یہ حریت جو تھی یہ چلایا کرتی تھی. آپ نے دیکھا کہ ٹورڈز دا لاسٹ ڈیز آف ہز لائف, تو یہ جو گیلانی کا جو ایک طرح سے لوگوں میں بہت زیادہ غصہ پیدا ہوا, وہ انہی میڈیکل کالجز کی سیٹس کو بیچنے کے کارن ہوا. وہ پاکستان میں میڈیکل کالج کی سیٹس ان کو دی جاتی تھیں پاکستان ایڈمنسٹریشن کے دوارا, اور اس کو وہ وہاں پہ بیچتے تھے. تو اس کی وجہ سے ہوا, اور اسی لیے جو مجھے لگتا ہے جو مکھ کارن یہ ہے کہ ان سیپریٹسٹ کا دھندا بالکل بند کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے, کیونکہ کشمیر کے علاوہ تو مجھے پتہ نہیں کہیں سے اور پاکستان جاتے ہوں لوگ رہنے کے لیے. خاص طور سے یہ جو میڈیکل کی پڑھائی کے لیے کشمیر سے بہت لمبی چوڑی ایک لائن لگا کرتی تھی. سو اس کو انہوں نے بند کر کے سیپریٹسٹ کا دھندا بند کر دیا. میڈیکل کالجز کی ویسے بھارت میں کوئی کمی تو ہے نہیں, لیکن کیونکہ اس میں انٹری بہت ٹف ہوتی ہے. ایک آل انڈیا ٹیسٹ ہوتا ہے نیٹ کر کے, NEET, تو اس میں جو ایک منیمم کٹ آف مارکس آبٹین کرتے ہیں, پھر ان کو جو ہے میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن ملتا ہے. اور میڈیکل کالجز کا نمبر انڈیا میں پچھلے کچھ سالوں میں بہت تیزی سے بڑھا ہے. اور کچھ جگہ تو ایسی ہیں آپ کے UP وغیرہ جیسے, جہاں وہ 3 سے 4 گنے تک بڑھ گئے ہیں. لگ بھگ یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے ہاسپٹل ہیں ان کے سب کے ساتھ میں میڈیکل کالجز اٹیچ کیے جا رہے ہیں. لیکن کمپٹیشن تو ہے, اور وہاں تو پاکستان میں جو سیٹیں تھیں جن کو حریت بھیجتا تھا وہ تو بنا پیسے کے, وہ پیسے خرچ کر کے مل جاتی تھی. تو اس لیے دقت تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں ہم یہاں سے بیچ رہے منا تھے بھائی, اسی کو. ہم یہاں سے منا منا بھائی والا بنا معاملہ, کے نہیں منا سر بھائی یہ تو منا بھائی MBBS والا جو قصہ چل رہا تھا وہ نہیں, بند کر دیا. کچھ ضرور ہے یہاں پہ, کچھ یونیورسٹیز ضرور ایسی ہیں جو کہ جن کی ڈگری ویسا کوئی کیا ہم خود نہیں مانتے تو وہ لے کر آتے ہیں, لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اسی میں جاتے تھے یا کہیں اور, کیونکہ بہت سی ایسی سندھ یونیورسٹی اور کئی یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کے نکلے ہوئے ڈاکٹرز کو لوگ کہتے ہیں بس رہنے دیں, ہم خود ہی کچھ علاج کر لیں گے اپنا. تو مگر یہ ہے کہ سر اس کے ساتھ ساتھ ایک ایشو اور چل رہا تھا بھارت میں, اور وہ کچھ فیسٹیول تھا اور اس میں ایک ہنگامہ مچ گیا اور کہا گیا کہ ہندو مسلم جو ہے وہ کلیشز ہمیں دیکھنے کو ملے. وہ کیا تھا, اور کیا وہ بھی کسی الیکشن وغیرہ سے ریلیٹڈ, جیسے حجاب کا چلا تھا پھر غائب ہو گیا, اور اب یہ ایک اور نئی چیز ہم نے دیکھی اور اس پہ بھی بڑے زور و شور سے جو ہے وہ لوگ بات کر رہے ہیں آپ کے ٹی وی چینلز کے اوپر بھی, اور ہمیں بھی بہت بار واٹس ایپ وغیرہ پہ آتے ہیں میسیجز. تو کیا ہو رہا ہے سر, یہ آخر کیوں ہو رہا ہے اس طرح؟ ویسے ہونا نہیں چاہیے کہ کسی کے بیچ میں بھی ایسے کلیشز ہوں. وہ تو یہ ہے کہ صاحب کہ ویسے کہنے کو تو آپ بھی جانتی ہیں, آپ اس وقت روزے سے ہوں گی, آپ رمضان میں آپ سوچتے ہیں کہ صاحب کہ اس کو پیسفلی منانا چاہیے, لیکن بہت سارے جو مولانا ہیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں شیطان پہ پتھر پھینکو, اور شیطان جو ہے وہ جو چاروں طرف, کیونکہ بھارت میں تو نیچرلی ان کو سب سے پہلے جو ہندو ان کے آس پاس ہے وہی شیطان دکھتے ہیں, تو ایسے جو سرفرے ہیں ان کو سرفرے مولانا چڑھا دیتے ہیں. اور ہمارے یہاں تو آپ جانتے ہیں کہ کیوں بھارت میں, پاکستان میں بھی رواج ہے کہ جلوس تو نکلتے ہی رہتے ہیں, اب وہ جلوسوں پہ سرفرے جو ہے وہ پتھر پھینکتے ہیں. یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا بالکل, آپ کے جو سارے کے سارے اس میں سامنے آ گئے ہیں جو CCTV کے اس میں, کہ وہ جلوس جا رہا ہے. اب جلوس میں عموماً 3 نعرے زیادہ تر یہاں پہ لگتے ہیں, جو رام نومی کے اور ہنومان جینتی کے, تو اور اس میں جو ہے وہ جے شری رام کے نعرے لگاتے ہیں, بھارت ماتا کی جے کے نعرے لگاتے ہیں, وندے ماترم لگاتے ہیں, کبھی جے ہنومان, جیسے ہنومان جینتی کا جلوس تھا وہ اس میں جے ہنومان کے نعرے لگاتے ہیں. اب اس سے جو ہے اگر کسی کو تکلیف ہو جائے وہ پتھر لے کے آ جائے, پہلے سے پوری تیاری کر کے, پوری تیاری تھی اس میں پولیس کے بھی فیلئر میں مانتا ہوں کہ ایسے شیطان علاقے میں جہاں پر اللیگل مائیگرینٹس, آپ کے روہنگیا بنگلہ دیشیوں کی بھرمار ہے, طرح طرح کے اللیگل دھندے ہوتے ہیں, اسکریپ کا پورا بزنس ہے وہاں پر, اور اسکریپ آپ جانتے ہیں سارا کا سارا کیش میں ڈیل ہوتا ہے, اللیگل ہوتا ہے, زیادہ تر انڈر دا ریڈار ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے اور سب اس میں اور بھی دھندے ہو جاتے ہیں. پھر تو آج کل کی جو ٹیکنیک ہے, اگر ایک ڈرون اڑا دیا ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ پتھر انہوں نے وہاں پر اکٹھے کر رکھے ہیں.
तो मस्जिद के अंदर से पत्थरबाजी होती है, बाकी जगह से पत्थरबाजी होती है, तो फिर नेचुरली ये इशू तो बनता ही है। हालांकि पुलिस ने उसको तुरंत काबू कर लिया और कोई किसी तरह का कोई लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ, लेकिन ये यहाँ पर लगातार इस बार बहुत ज्यादा देखने में आया है। और उसके बाद तो फिर क्या है कि हमारे जैसे लोग हैं ना, फिर निकाल लाते हैं कि भाई देखिए रमजान के पाक महीने में गजवा जो है वो सबसे ज्यादा पाक होता है, तो गजवा हो रहा है। लेकिन सर ये भी कहा गया कि मुस्लिम्स जो है वो उनकी जो शॉप्स हैं उसको बंद कराया जा रहा है, या उनको कारोबार नहीं करने दिया जा रहा, वो अपने लिए कमा नहीं पा रहे, घर नहीं चला पा रहे। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसे बहुत से आपके यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो कह रहे हैं, और उनकी जो है वो मैं देखती रहती हूँ, ट्वीट्स भी होती रहती हैं, और वो मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आते रहते हैं। तो मुझे कहा भी गया कि आप इस पे बात करें, तो मैंने कहा मुझे तो मालूम नहीं है, मैं भारत में नहीं हूँ, मैं किसी से पूछूंगी कि क्या हो रहा है। स्पेसिफिक इंस्टेंसेस बताएं तो हम जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जहांगीरपुरी का जहां तक सवाल है तो वहां पे जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई उसमें तो सारे के सारे आए। सुप्रीम कोर्ट ने बीच में इंटरफियर किया, तो सुप्रीम कोर्ट को भी बताया गया कि साहब इसमें जो है, और जो उस समय जो आपके वीडियो आपके जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था उसमें भी आप देख रहे थे, उसमें तो हिंदुओं की भी दुकानें भी थी, मुसलमानों की भी दुकानें थी, इंक्रोचमेंट तो सबके हटाए जा रहे थे। और बाद में जब वो एक इशू बनाया गया कि साहब की मस्जिद के सामने का गेट तोड़ दिया गया, और जिसको मैंने एक इसके ऊपर वो भी किया था, मस्जिद का गेट शहीद, मस्जिद का गेट शहीद कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के गेट को शहीद कर दिया, मस्जिद के गेट को शहीद कर दिया। और मंदिर तक पहुंचे तो मंदिर पे रुक गए। अरे भाई मंदिर पे रुक नहीं गए, वो आ गई वो बृंदा कराट सामने लेके ऑर्डर, वो ऑर्डर उसी टाइम पे लेके आई जिस टाइम वो मंदिर का गेट तोड़ने जा रहे थे, तो मंदिर बच गया। बाद में उन्होंने अपने आप जो इंक्रोचमेंट था वो हटा लिया, तो उसको लेके लोगों ने चला दिया। अरे भाई तुम ही लेके आए थे ऑर्डर, तुम लेके ऑर्डर आए तो थोड़ा पहले ले आते तो हो सकता है मस्जिद का गेट भी शहीद होने से बच जाता। अब था मैंने तो एक वो भी मंदिर को भी देखा था, मंदिर को भी डिमोलिश कर रहे थे, एक मंदिर को भी मैंने देखा कि वहां पे सोशल मीडिया पे किसी ने लगाया था, और वो था, वो लेकिन डिमोलिश खैर करने जा रहे थे, उसका जो बाहर जो इंक्रोचमेंट वाला पार्ट था, तब तक वो ऑर्डर लेके पहुंच गए, वो क्या नाम है उनका, बृंदा कराट वगैरह, तो फिर उन्होंने उसको वहीं पे रोक दिया। फिर मंदिर वालों ने अपना जो जिसको वो इंक्रोचमेंट कहा जा रहा था, जिसका उनको नोटिस मिला हुआ था, उसको उन्होंने हटा लिया वहां से। तो सही। मोटा मोटा जहांगीरपुरी का किस्सा तो ये है। और लेकिन सर बाकी आपको और कोई आपके इंस्टेंस हो तो आप बताइए। नहीं, लेकिन सर ये चीज कहा ये जा रहा है कि ये चीज बढ़ रही है, तो आपके ख्याल से ये जो इस किस्म के रिएक्शन क्लैशेस हो है रहा ये है। बढ़ रहे हैं, या ये के हमारे कंट्रोल में जो है? मुल्ला मौलाना जो है, बड़े बड़े लोग जो कुछ आप आजकल बोलते हैं खुतबों में, तो पहले तो जो बोला करते थे तो वो लोगों को पता नहीं चलता था। आजकल जो कुछ भी बोलते हैं वो वायरल हो जाता है। तो इंटरनेट की वजह से हमारे आपके मुल्ला मौलाना को बड़ी तकलीफ है। पहले सब कुछ बोल लिया करते थे, कुछ भी कह लिया करते थे, हिंदुओं को कुछ भी कह देते थे, हर चीज को हनूद यहूद की साजिश बता देते थे। लेकिन अब चूंकि लोगों के सामने बात पहुंचती तो फिर लोग रिएक्ट करते हैं कि अच्छा, मतलब ये यहाँ ये हाल है, जहाँ पे ये मुश्किल से 15% है, तो ये फिर जो अलग अलग पॉकेट्स जहाँ बन जाती हैं वहां पे फिर ये इकट्ठे होके फिर बदमाशियां करते हैं, सब करते हैं, तो रिएक्शन तो होगा। देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफा ये चले, इस तरह से ये करेंगे तो रिएक्शन होगा। फिर पाकिस्तान में जो जातियां होती हैं वो सारी खबरें पहुंचती, पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज के ऊपर जो जातियां होती हैं वो अब आज आप क्या किस्सा होगा, 2 घंटे में तो इंडिया में पहुंच जाता है। वो तो ठीक है सर, लेकिन इन अगर सब चीजों पाकिस्तान में का कुछ गलत जो हो रहा है, असर जी, जी नहीं सर वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में कुछ गलत हो रहा है तो अगर इंडिया में भी गलत हो रहा है तो हम एक दूसरे के एग्जाम्पल्स तो नहीं दे सकते कि क्योंकि आपके यहाँ भी हो रहा है तो हमारे यहाँ हो रहा है तो कोई बात नहीं। ना, ये हमारे लोग बिल्कुल अक्सर कहते हैं, हमारे लोग अक्सर ये कहते हैं लोगों ऐसा में। तो है ही नहीं। आपके यहाँ किसी की हिम्मत है कि किसी माइनॉरिटी की, किसी हिंदू की हिम्मत है कि कुछ पब्लिक में बोल सके मुसलमानों के विरुद्ध? या तो पत्थर मारते, नहीं, मैं या तो यही कह रही हूँ ना सर, इतने ये साल ऐसा है। क्यों करते हैं सर, क्यों करते हैं ये कंट्रोल ये में तो क्यों नहीं होती ये ये तो आप चीज? पूछो ना कि वो जब मुल्ला मौलाना सामने खड़े होके 5 बार अजान देते हैं, बगल में मंदिर है
اور وہ اذان دے رہے ہیں اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی پوجنے لائق نہیں ہے, تو از اٹ ناٹ اوفینسو ٹو ہندوز؟ یہ اوفینس آپ جان بوجھ کے کاز کیوں کرتے ہیں, اور اس کو کیوں کوئی ٹالریٹ کرے؟ یہ چیز تو نہیں ٹالریٹ کی جاتی. آپ کے مسجد کے سامنے کوئی کھڑا ہو کے خالی میوزک بجا دیتا ہے تو اس کے اوپر مرنے مارنے کو آ جاتے ہیں. یہاں پہ 5 بار نماز اذان دیتے ہیں زور زور لاؤڈ سپیکر لگا کے, جو کم سے کم 2-2 3-3 کلومیٹر تک آواز جاتی ہے, اور اس میں کہتے ہیں کہ بھائی کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی جو ہے اس لائق نہیں کہ جس کو پوجا جائے. ایٹ لیسٹ فار می اٹ از ڈیپلی اوفینسو. واٹ ڈو یو مین؟ یہ آپ کی اپنی اگر بلیف ہے تو آپ اپنے گھر میں رکھیے, اپنی مسجد میں رکھیے, ہم کو آپ سنائیں گے یہ کر کے؟ سو بھائی ریئیکشن تو ہوگا. اسی لیے گورنمنٹ نے لا بنایا کہ بھئی آپ جو بھی آپ کو کرنا ہے, جو بھی آپ کو لاؤڈ سپیکر چلانا ہے, اینڈ فار ایوری ون, کیونکہ پھر اس کا کمپٹیشن ہوتا ہے. جو یہ ہنومان چالیسا والا شروع ہوا وہ اس کا ریئیکشن ہے کہ اچھا تم ہم کو یہ سناؤ گے تو ہم بھی سنائیں گے, کیوں نہیں سنائیں گے, تمہارا ہی تھوڑی رائٹ ہے. تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ دیر از اے لا, دیر از اے نوائز پولوشن ایکٹ. انڈیا میں نوائز پولوشن ایکٹ ہے. نوائز پولوشن ایکٹ کے انڈر میں رولز بنے ہوئے ہیں. رولز میں یہ صاف صاف لمٹ دی ہوئی ہے کہ آپ کا کوئی بھی لاؤڈ اسپیکر آپ لگائیں گے اس کی لمٹ کتنی ہوگی. آپ دیر آر سائلنس زون, سائلنس زون میں آواز نہیں جائے گی. کھلے عام بالکل دادا گیری سے اس کو جو ہے وہ فلاؤٹ کر رہے ہیں, اور بالکل ایک طرح سے جیسے لائسنس ملا ہوا ہے ان کو کہ صاحب ہم تو جو ہے کیا ہے وہ جنگجو قوم ہے, جنگجو قوم, ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے. یہ کافروں کے علاقے میں یہ دارالحرب ہے, ہم اس کو دارالاسلام بنائیں گے. وہ اوپر چوڑے سے بول رہے ہیں صاحب. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ لوگ چپ بیٹھے رہیں گے اس کو دیکھ کے. اور پھر وہ کہتے ہیں کیا آپ کے جیسے اتر پردیش میں 900 جلوس نکلے اور ایک کہہ رہے ہیں کہ تو میں تک نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ان کو سب کو پتا ہے کہ جہاں بھی لا کا وائلیشن کیا تو یوگی آدتیہ ناتھ کا قانون اتنا سخت ہے کہ وہ ترنت بیچ میں آئے گا. جیسے انہوں نے کہا, انہوں نے پھر سارے سب کے اوپر کوئی بھی پلیس آف ورشپ ہو, کوئی بھی آپ اور چیز ہو, آپ کے لاؤڈ سپیکر کی آواز آپ کے کیمپس سے باہر نہیں جائے گی. جانی بھی نہیں چاہیے سر, جانی بھی نہیں چاہیے, چاہے کوئی بھی ہو. لاؤڈ سپیکر تو یہاں پہ بھی میں ہر وقت کہتی رہتی ہوں پاکستان میں بھی بند ہو جانے چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک سیکنڈ کہہ رہی ہوں, 1 منٹ کا بلکہ جو ہے وہ کلپ دکھانا چاہوں گی, اور صرف اس لیے کہ جو ہماری آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہے وہ یہ بھی سمجھے کہ جی اس طرح سے بھی لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہوتا ہے. ود یور پرمیشن سر. جی جی جی. سامعین حضرات, اٹھو سحری کر لو, سحری کا وقت ہو چکا ہے. تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہیں جو بار بار جگائیں گے. مجھے یہ ویڈیو وہ بالکل ٹھیک ہے, تمہارے باپ کے نوکر بار بار. میں یہ پوچھتا ہوں آج کل کے زمانے میں اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہر ایک آدمی اپنے الارم لگا سکتا ہے اپنے موبائل میں, ہر ایک کے پاس موبائل ہے. یہ مجھے کوئی انڈیا کی ویڈیو لگ رہی ہے سر, اس کی ایکسنٹ سے مجھے لگ رہا ہے کوئی انڈین ہے. اور ہمارے تو خیر الارم لگاتے پہلے ہوا کرتا تھا, لوگ ڈھول وول لے کر آتے تو بجاتے رہتے تھے. اچھا جو اسٹریٹ پہلے پڑ گئی اس کو پہلے 1 بجے اٹھا دیں گے 4 بجے کے بجائے, تو وہ بھائی یار 4 بجے 3 بجے سحری ہے, تم 1 بجے کیوں آ کے ڈھول بجا رہے ہو؟ تو وہ خیر وہ چیز اب یہاں پہ اتنی نہیں ہے, لیکن یہ ویڈیو مجھے بہت مزے کی لگی, میں آپ کو دکھاؤں گی. اسی کا جیسے لوگوں نے کئی جگہ کیا ہے, جہاں خاص طور سے جہاں پہ سختی تھی جیسے یو پی وغیرہ میں, لوگوں نے اپنا راستہ نکال لیا, اور راستہ ہے نا. ابھی لوگ اپنا وہ لگا دیتے ہیں اور وہ 5 وقت جو ہے ان کو اذان, وہ ان کا موبائل ان کو سنا دیتا ہے, جس کو جانا ہوتا ہے وہ جاتا ہے. اور ویسے بھی جمعے کے علاوہ کتنے لوگ جاتے ہیں مسجد میں, آپ بھی جانتی, یہ سب ملا مولانا کا بنا ہوا ریکٹ ہے.
हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पे तो जैसे कहते हैं ना, इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा मस्जिद बना दी इन्होंने, उसके बजाय इनको चाहिए लाइब्रेरी बना दे, क्योंकि हर सेक्टर में दो दो तीन तीन मस्जिद है। उसको लोग इतने हैं नहीं, कोई जाता नहीं है अब तो, बहुत कम लोग जाते हैं अपने, मतलब ईद बकरा ईद इस तरह के कुछ होता है तो लोग चले जाते हैं, अदरवाइज तो कम ही होता है कि मस्जिदें भरी हुई नजर आए। लेकिन बस है तमाशा यहाँ पे। आपको मैं बताता हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा था, वो जो उनकी फेमस बुक है ना, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो उन्होंने कंपैरिजन किया था कि नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस जो है वो बाकी लोगों में जो है, जब बाकी लोगों में डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की बात आती है तो उसमें वो बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, एजुकेशन की, हेल्थ की, और आजकल के ज़माने में टेक्नोलॉजी की, इन सब की बातें करते हैं एज रिगार्ड्स डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। कि वो उन्होंने लिखा कि साहब कि जब मुस्लिम से बात होती है तो उनके लिए डेवलपमेंट प्रोग्रेस का बस एक ही मतलब होता है कि मस्जिदें बना दो, मदरसे बना दो। इसके अलावा उनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का। और ये उन कम्युनिटीज की बात तो वैसे तो वो कर रहे हैं 20th सेंचुरी की, मिड 20th सेंचुरी की बात है उनकी, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो स्ट्रेस है वो इसी पे है। और उससे क्या है कि एक तबके का ये जो मुल्ला मौलाना क्लास है, इसका चूंकि धंधा चलता है, इसलिए इनके लिए यही डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस है, और बाकी सबके लिए इनका कोई वो मतलब नहीं है। उसी एक जिसको कहते हैं बैकवर्ड एटीट्यूड में फंसे हुए लोग। अब हालांकि हमारे यहाँ तो काफी लोग जो है वो इनसे तंग आ गए हैं, आजिज आ गए, और खुलेआम अब बात करने लगे हैं। और जो ये पसमानदा कम्युनिटीज हैं वो अब कहते हैं कि साहब हम मुल्ला मौलाना गुलामी क्यों करें, क्योंकि ये हमें तो बिल्कुल भेड़ बकरी की तरह हाँकते हैं और बार बार हमको इस्लाम खतरे में हम नारा लगा के हमको आगे कर देते हैं। कहते कि साहब आज तक सिर्फ एक इंस्टेंस है, पूरे जितने भी दंगे हुए उसमें से कोई इक्की दुक्की इंस्टेंस है जिसमें किसी अशराफ मुल्ला मौलाना की कोई मर्डर हुई हो या कोई चोट भी आई हो। सारे के सारे गरीब तबके के लोग, ये जो पसमानदा लोग हैं, इन्हीं को चढ़ाया जाता है, इन्हीं को लड़ाया जाता है, और उसके बाद जो उसका उल्लू सीधा होता है, जब पीस कमेटी की मीटिंग होती है तो साहब जो है वो फिर अपने शेरवानी पहन के और टोपी लगा के पहुंच जाते हैं। यहाँ पे इसी चीज को तो ये बेचते, इसी से डराते हैं। अभी जो हमारे नए जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो अमेरिका गए हुए हैं, मुफ्ता इस्माइल, और उन्होंने वहां जाकर, तो खैर आईएमएफ का लोन तो हमें मिल गया है, लेकिन ये है कि उन्होंने वहां जाके क्रिटिसाइज कर दिया इमरान खान के जो अभी पॉलिटिकल रैली हुई थी, और उसमें उन्होंने अमर बिन मारूफ करके उन्होंने कुछ नाम रखा था उसके ऊपर। तो यहाँ से इमरान खान की पार्टी के लोगों ने कह दिया, ओ ये तो बड़ा इन्होंने जो है ना इस्लाम के खिलाफ बात की है, इन्होंने तो इस तरह से मजाक उड़ाया है, वो किया। वो बेचारा उधर से लेके, अभी मैं देख रही थी उनकी वीडियो आई है, प्लेन में बैठे वापस आने के लिए, तब तक सफाइयां ही दे रहे हैं, मैंने ये नहीं, मैंने वो मैंने ये नहीं, मैंने वो कहा था। वो बेचारे को लेने के देने पड़ गए, जबकि वो 6 बिलियन के बजाय $8 बिलियन ओके करा के आ रहे हैं, लेकिन बेचारे के छक्के छूटे हुए। बार बार उनकी जो है ना वो लगाई जा रही है, वीडियोस लगाई जा रही है, किसी में वो नात पढ़ रहे हैं, किसी में वो हमद पढ़ रहे हैं, किसी में वो क्या। मैंने कहा इनको मतलब इन्होंने क्या मदरसा चलाना है कि इन्होंने इकोनॉमी देखनी है। तो वो बेचारे के डर गए, वो उधर से सफाइयां दे रहे हैं। अभी तक मैं आपको बल्कि वीडियो भी उनकी भेज सकती हूँ, जिसमें वो प्लेन में बैठे हैं और वहां पे मतलब अभी टेक ऑफ से पहले शायद वो बैठ के वीडियो बना के उन्होंने लगा दी घबराहट में कि पता नहीं आऊंगा तो छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। इतना इतना खतरनाक तरीके से ये लोग जो है ना कहते हैं कुछ बोल देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जितने जुनूनी रहते हैं वो तालिबानी जहन के, वो सब रेडी हो जाते हैं। तो वो बेचारा वहां इतना काम करके, इनको तो कुछ मिल मिला रहा नहीं था इमरान खान की गवर्नमेंट को, वो लेकर आ रहे हैं और वो बेचारे घबराए हुए। और इससे होता क्या है कि जैसे भारत जैसे देश में क्या होता है कि जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं, उनको भी अगर इनका वोट बैंक बनाना होता है तो वो भी फिर यही बात करती कि इनको तो यही चाहिए, तो इनको इसी चीज को आप इनको प्रॉमिस करो। अब उनके जो लीडर हैं वो सारे के सारे अशराफ मुल्ला मौलाना, वो चाहते भी नहीं कि ये प्रोग्रेस करे। वो चाहते हैं कि ये जितने बैकवर्ड रहेंगे, जितने कम पढ़े लिखे रहेंगे और जितने जो है वो मोहताज रहेंगे, उतने ही हमारे आगे पीछे घूमेंगे। तो इसके अलावा कोई बात ही नहीं करते, इधर मदरसे बना दो, इधर वो कर दो। अरे भाई मदरसों में पढ़ने कौन जाता है? किसी अशराफ के बच्चे तो मदरसे में पढ़ते नहीं,
पढ़ते हो, आपके यहाँ भी कोई पढ़ते हो तो बता दीजिए मुझको, किसी पाकिस्तान में किसी फौजी के लड़के किसी मदरसे में पढ़ते हैं क्या? नहीं, वो उनके लिए थोड़ी है, उनके लिए उन्होंने दूसरी जो पलटन तैयार की होती है, दूसरी फौज होती है जो उन मदरसों में भेजी जाती है। लेकिन यहाँ पे फिर भी इस चीज को लोगों को समझने की जरूरत है, बल्कि दोनों जगह, इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह लोगों को समझने की जरूरत है कि इन बातों के ऊपर जाके और इस किस्म के झगड़े और इस किस्म के जो है ना टेंशन ना फैलाएं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू आरजू जी, थैंक यू सो मच।